تو بات یہاں پہ پہنچی تھی کہ وہ کافر کہہ رہے تھے کہ وہ جو منافقین تھے کہ اگر ہم لوگ میدان جنگ میں نہ جاتے تو یوں قتل تو نہ ہوتے، یعنی ہمارے ساتھی. قل لو کنتم فی بیوتکم، اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر تمہاری موت لکھی ہوئی ہوتی نا تو تم خود گھروں سے نکل کر اپنی مقتل گاہوں کی طرف آ جاتے، کھچے چلے آتے اپنی موت کی جگہ پر. لہذا یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم وہاں جاتے نا تو نہ مرتے. سورۃ النساء میں آیا تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت تمہیں وہاں بھی آ کر رہے گی. موت کو کون ٹال سکتا ہے؟ آپ دیکھیں لوگ اتنی سوفسٹیکیٹڈ لائف گزارتے ہیں، اتنا مہنگا مہنگا علاج کرواتے ہیں، مارے جاتے ہیں. کتنے لوگ جوانی میں ہی مارے گئے ہیں جن کے لیے مہنگے سے مہنگا علاج بھی اویلیبل تھا، کیونکہ موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا. تو یہ بہانہ کہنا کہ جی ہمارے ساتھی اس لیے قتل ہو گئے احد میں کہ وہ میدان جنگ میں گئے تھے منافقین کی طرف سے، تو حالانکہ ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہوگی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا حوصلہ پست کرنے کے لیے اس قسم کے وہ بکواسات کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہاری موت مقدر ہوتی تم بھی اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آتے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ تعالیٰ تو آزمانا چاہتا تھا اس واقعے سے احد کے ذریعے جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے. تو منافقت بھی تو ظاہر ہوگی نا. عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ اللہ کی قسم غزوہ احد سے پہلے مجھے کوئی کہتا نا میں قسمیاں کہوں کہ حضور کے ساتھیوں میں کوئی منافق نہیں ہے تو میں قسم اٹھا کے کہتا، لیکن میں تو حیران ہو گیا کہ ان 1000 میں سے 300 لوگ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ علیحدہ ہو گئے، ہمارے اندر ہی چھپے ہوئے تھے، یعنی ہمارے اندر ہی نعرے مارتے تھے، جب موقع آیا تو نکل گئے. اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا، آزمانا چاہتا تھا. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں جو میل کچیل ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ صاف فرمانا چاہتا تھا. ظاہر ہے جی جب آپ قربانی دیتے ہیں نا تو اس قربانی سے پھر نکھار تو آتا ہے. اب کئی صاحب جو حضور کو چھوڑ کے چلے گئے پھر بعد میں واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے گزار کے ان کو پاک صاف کیا. ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یار یہ قربانی دینا مشکل کام ہے، یہ نعرہ لگانا تو آسان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جب موت سامنے آئے نا تو پھر مشکل کام ہو جاتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کہ ان کے سینوں میں چھپے ہوئے راز ہیں. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک تم میں سے وہ لوگ جو کہ پیٹھ پھیر گئے تھے اس دن جس دن کے کافروں اور مسلمانوں کی جنگ ہوئی تھی، یعنی غزوہ احد دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے. انما استزلهم الشیطان، تو شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا، ببعض ما کسبوا، ان کے اپنے ہی بعض اعمال کے سبب. ظاہر ہے کہ انسان میں بعض اوقات کمزوریاں ہوتی ہیں، یہ مکافات عمل والی بات بھی ہے. اچھا یہ جو آیت ہے نا اسی کے کانٹیکسٹ میں حضرت عثمان کا وہ واقعہ لے کے آئے ہیں امام بخاری، جو اہل مصر میں سے ایک شخص آیا تھا، جو میں نے شروع میں وہ حدیث بیان کی، وہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ اس کے ساتھ آیا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، انہیں معاف کر چکا. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے اور حلم فرمانے والا ہے. یعنی بخشش بھی کرتا ہے، حلم ہے، اس کی برداشت ہے، انسان کو ڈھیل بھی دیتا ہے، غلطیوں کے اوپر فوراً پکڑ نہیں فرماتا. تو اس میں ایک اہم بات آئی ہے کہ شیطان نے پھسلا دیا تھا ان لوگوں کو اس دن ان کے بعض اعمال کے سبب. ظاہر ہے کہ اعمال سے ہی انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اعمال کی کوتاہی کی وجہ سے ہی ایمان کمزور ہوتا ہے. صحیح مسلم میں ایک بڑی لمبی حدیث ہے، اس کے اینڈ پہ آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اگر تجھے کوئی نیکی کی توفیق ہو تو اسے میری طرف منسوب کرنا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی برائی سرزد ہو تو یہ کہنا کہ یہ میرے اپنے اعمال کی شامت ہے، اللہ کی طرف اسے منسوب نہ کرنا. ہمیں یہ ایٹیچوڈ سکھایا گیا ہے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہارے اعمال کی سبب، تمہارے اعمال کی کمزوریوں کی سبب تمہارا ایمان چونکہ کمزور ہوا اس لیے تم اس وقت میدان جنگ چھوڑ گئے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ غزوہ احد کی ناکامی نے مستقبل کی
درجنوں فتوحات کی بنیاد ڈالی. اسی لیے اللہ نے 60 آیات کے اندر پوری کمنٹری کی ہے اور بتایا کہ تم سے کہاں پہ ڈسپلن لوز ہوا، کیا غلطی ہوئی، آئندہ ایسے نہیں کرنا. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پھر مسلمان کو جنگ ہارے نہیں ہیں. احد کے بعد آپ دیکھ لیں، خندق ہوئی ہے مسلمانوں کو فتح، صلح حدیبیہ واضح فتح، غزوہ فتح مکہ واضح فتح، غزوہ حنین واضح فتح. اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں، جتنی بھی بیٹل فیلڈز ہوئی ہیں قادسیہ اور یرموک سے ریلیٹڈ، چھوٹی اور پھر بڑی یہ جنگیں، سب مسلمانوں کو فتح ہوئی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی تربیت تھی، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا تھا نا کہ میں نے اس مختصر سی جماعت کو بڑا کر کے بڑی بڑی سپر پاورز گرانی ہیں ان کے ذریعے. تو اس لیے اتنی زیادہ سرزنش ہوئی. 60 آیات، 6 رکوع، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے لے کر 180 تک. آپ دیکھیں یہ مسلسل ہمارا تیسرا درس غزوہ احد پہ چل رہا ہے، اگلا بھی شاید اس سے اگلا بھی اسی کے اوپر چلے. بل میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اوورال پوری پکچر آپ کے سامنے اس حوالے سے آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے دلوں ہی سے اسے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.